بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی الامر المطلق۔ یہ وصول الشاشی کا صفحہ نمبر 167 ہے، اور کل کے سبق میں آپ نے جو امر کی بحث پڑھی ہے اسی ضمن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ امر جب مطلق ہو، یعنی کسی ایسے قرینے سے خالی ہو جو لزوم یا عدم لزوم پر دلالت کرتا ہے، تو اس صورت میں اس کا موجب کیا ہوگا، مقتضا کیا ہوگا۔ اس سلسلے میں علماء مجتہدین کا اختلاف ہے۔ بعض اصحاب شافعیہ نے فرمایا کہ اس کا موجب یعنی امر مطلق کا موجب توقف ہے، اس لیے کہ امر کثیر معانی میں مستعمل ہے، تو جب امر مطلق ہوگا، کوئی قرینہ نہیں ہوگا، تو معانی کثیرہ کا اس میں احتمال ہوگا، اور جہاں بھی احتمال پیدا ہوتا ہے وہاں مراد ظاہر ہونے تک توقف ضروری ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے امر جب معانی کثیرہ کا محتمل ہوگا تو کسی ایک معنی کی تعین تک توقف ضروری ہوگا۔ اب امر بہت سے معانی کے لیے آتا ہے، ان میں سے چند یہ ہیں۔ مثلا امر یہ آتا ہے ندب کے لیے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَكَاتِبُوهُمْ۔ فَكَاتِبُوهُمْ میں کاتبوہم یہ ندب کے لیے ہے، اور توبیخ کے لیے بھی آتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اعملوا ما شئتم، جو چاہو کرو، یہ توبیخ کے لیے ہے۔ کبھی امر تعجیز کے لیے ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اسی طرح سے امر ارشاد کے لیے بھی ہوتا ہے، امتنان کے لیے بھی آتا ہے، اکرام کے لیے بھی آتا ہے، تعدیب، تسخیر، اہانت وغیرہ کے لیے آتا ہے، جس کی تفصیل حاشیے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی مثالیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب امر اتنے سارے معانی کا محتمل ہوتا ہے اور کوئی قرینہ بھی نہ ہو تو ایسی صورت میں توقف ضروری ہوگا یہاں تک کہ کوئی ایک معنی متعین ہو جائے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بعض اصحاب کا مذہب ہے، اور جمہور حنفیہ کے نزدیک صحیح مذہب یہ ہے کہ امر مطلق کا موجب وجوب ہے، یعنی جب امر مطلق ہو، کوئی قرینہ نہ ہو، نہ وجوب کو بتانے والا نہ عدم وجوب کو بتانے والا، تو ایسی صورت میں امر یہ وجوب کے لیے ہوگا۔ اگر کوئی قرینہ اس کے خلاف پایا گیا، کوئی دلیل اس کے خلاف پائی گئی، تو اس صورت میں وجوب کے علاوہ معنی مراد لیں گے، لیکن جب کوئی قرینہ نہ ہو تو امر مطلق یہ وجوب کے لیے ہوگا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ترک امر یہ معصیت ہوتا ہے، جس طرح سے امر کی بجا آوری اطاعت، امر کو بجا لانا یہ طاعت ہے، کار ثواب ہے، اسی طرح سے امر کو ترک کر دینا یہ معصیت ہے، یہ گناہ ہو سکتا ہے۔ یہ ترک امر معصیت ہے اور امر کی بجاوری طاعت ہے، یہ عقلاً بھی ہے، عرفاً بھی ہے اور شرعاً بھی ہے۔ اب اس حوالے سے ایک دلیل پیش کی ہے حماسی کے قول سے۔ اس نے اپنی محبوبہ کے تعلق سے کہا تھا، یہ اپنی قوم کی ایک عورت سے محبت کرتا تھا، تو اس کی محبوبہ نے اس کے پاس پیغام بھیجا
کہ میرے اہل خانہ نے تم سے ملنے سے مجھے روک دیا ہے۔ تو اس شاعر نے اپنی اس محبوبہ کے پاس چند اشعار لکھ کر کے بھیجے، انہی میں سے یہ 2 اشعار بھی ہیں۔ اس نے لکھا تھا: اطاعت لعامری کے بسر میں حبلی، مریہم فی احبتہم بذاکی۔ اطاعت لعامری کے، تو نے اپنے حکم دینے والے یعنی اپنے عامر کی اطاعت کی۔ کس چیز کا حکم دینے والا تھا؟ بسر میں حبلی، میری محبت کی رسی توڑنے میں، کاٹنے میں تو نے اپنے عامر کی اطاعت کی، فرما برداری کی۔ مریہم فی احبتہم بذاکی، تو انہیں یعنی حکم دینے والوں کو تو ان کے محبوبوں کے بارے میں اسی کا حکم دے کہ وہ اپنے محبوبوں سے محبت کی رسی توڑ دیں، کاٹ دیں۔ فہم ان اطاوعوک فتاوعہم، تو تجھے حکم دینے والے اگر تیری اطاعت کرتے ہیں، تیری بات مان لیتے ہیں تو ان کی بات مان لے۔ وَإِنْ عَصَوْكَ فَعَصِ مَنْ عَصَاكَ، اور اگر وہ تیری بات نہیں مانتے ہیں، تیری نافرمانی کرتے ہیں، تو تو بھی اس کی نافرمانی کر جس نے تیری نافرمانی کی ہے۔ جب تیرے حکم دینے والے تیری بات نہیں مان رہے ہیں تو تو بھی ان کی بات نہ مان۔ تو یہاں دیکھیے، امر کی بجاوری نہ کرنے کو عصیان کہا گیا، اور عصیان ان امور میں جو حق شرع کی طرف راجع ہیں وہ عقاب کا سبب ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عرفاً بھی ترک امر یہ معصیت ہے، اور شرعاً بھی یہ معصیت ہے، عقاب کا سبب ہے۔ اب ترجمہ دیکھ لیجئے پھر اور تحقیق۔ اختلف الناس فی الامر المطلق ای المجرد عن القرینۃ الدالہ علی اللزوم وعدم اللزوم۔ امت کے علماء مجتہدین کا اختلاف ہے امر مطلق کے بارے میں، یعنی اس امر کے بارے میں جو لزوم اور عدم لزوم پر دلالت کرنے والے قرینے سے خالی ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن کی قرأت کی جائے، قرآن پڑھا جائے تو تم اسے غور سے سنو اور چپ رہو، اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہاں دیکھیے فَاسْتَمِعُوا لَهُ میں کوئی قرینہ نہیں ہے، نہ لزوم کا نہ عدم لزوم کا، اور یہ امر ہے۔ ایسے انصتو بھی ہے، تو یہاں 2 امر ہے، فاستمعوا اور انصتو، اور کوئی ایسا قرینہ نہیں جو لزوم یا عدم لزوم کو بتائے، وہ یہ امر مطلق ہے۔ وقولہ تعالی، اور جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد: وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا کہ حد سے آگے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ تو ولا تقربا یہ تو صیغہ نہیں ہے، اور یہ بحث ہے امر کی۔ امر کی بحث میں صیغہ نہیں ولا تقربا لائے، اس لیے کہ یہاں ولا تقربا اجتنبا کے معنی میں ہے۔ تو جب اجتنبا کے معنی میں ہوا تو اس لحاظ سے اس کا یہاں لانا بھی صحیح ہوا، کہ یہاں بھی کوئی قرینہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب ایک چیز سے روکا جاتا ہے تو جو اس کی ضد ہے اس کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو گویا پہلی والی مثال صراحتاً امر کی ہو گئی، اور یہ دوسری مثال ضمناً امر کی ہے، یعنی صراحتاً تو نہیں ہے لیکن ضمناً امر ہے کہ اس سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو یہ 2 مثالیں ہو گئیں جہاں امر مطلق ہے، ایک جگہ امر صراحتاً ہے اور ایک جگہ امر ضمناً ہے۔ وَالصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ، اور صحیح مذہب یہ ہے، کیونکہ بعض اصحاب شافعیہ کا جو مذہب ہے وہ آپ نے سن لیا کہ توقف کرنا ہے، اور دلیل بھی سن لی۔ صحیح مذہب یعنی جمہور حنفیہ کے نزدیک یہ ہے
انا موجبہ الوجوب، کہ امر مطلق کا موجب وجوب ہے، فعل کا واجب ہونا ہے، الا اذا قامت دلیل علی خلافہ، مگر یہ کہ جب دلیل اس کے خلاف پر قائم ہو، موجود ہو، یعنی اگر وجوب کے علاوہ کسی معنی پر کوئی دلیل موجود ہے جب تو وہی معنی مراد لیا جائے گا، لیکن اگر کوئی دلیل نہیں ہے تو امر مطلق کا موجب وجوب ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ کہتے ہیں لأن ترک الامر معصیۃ کما ان الاعتمار طاعۃ، اس لیے کہ ترک امر یہ معصیت ہے جس طرح کی امر کی بجا آوری طاعت ہے۔ اب اس کی دلیل کے طور پر ایک شاعر کا قول پیش کرتے ہیں جس کی تفصیل آپ نے سن لی ہے۔ قال الحماسی اطعت لآمری کے بسر میں حبلی، تو نے میری محبت کی رسی توڑنے میں اپنے عامر کی اطاعت کی ہے، مریہم فی احبتہم بذاکی، تو انہیں ان کے محبوبوں کے بارے میں اس کا حکم دے، یعنی محبت کی رسی توڑنے کا حکم دے۔ فہم ان تاوعوک فتاوعہم، تو اگر وہ لوگ تیری بات مانیں تو تو ان کی بات مان، وَإِنْ عَاصَوْكَ فَعَصِ مَنْ عَصَاكَ، اور اگر وہ تیری بات نہ مانیں تو تو بھی ان کی بات نہ مان جو تیری بات نہ مانیں۔ تو یہاں دیکھیے عصیان کہا ترک امر کو، وَإِنْ عَاصَوْكَ فَعَصِ، تو اگر وہ تیری بات نہ مانیں تو تو بھی ان کی بات نہ مان جنہوں نے تیری بات نہیں مانی۔ وَالْعِصْيَانُ فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى حَقِّ الشَّرْعِ سَبَبٌ لِلْعِقَابِ، اور عصیان ان امور میں جو حق شرع کی طرف راجع ہیں وہ عقاب کا سبب ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ترک امر یہ عرفاً بھی معصیت ہے اور ترک امر شرعاً بھی معصیت ہے۔ یہ اجمالی دلیل ہو گئی۔ تحقیقی طور پر بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ لُزُومَ الْاعْتِمَارِ إِنَّمَا يَكُونُ بِقَدْرِ وِلَایَةِ الْآمِرِ، یعنی ترک امر معصیت ہے، اس کی تحقیق یہ ہے کہ لزوم اعتمار یعنی فرما برداری کا لازم ہونا، حکم ماننا لازم ہونا، یہ عامر کی مخاطب پر عامر کی ولایت کی مقدار ہوتا ہے، یعنی مخاطب پر عامر کا کتنا اثر ہے، اس کا غلبہ کس طرح کا ہے، اس کی ولایت سخت ہے یا کمزور ہے، جو جس مقدار جس قدر عامر کی مخاطب پر ولایت ہوگی اسی قدر امر کی بجا آوری لازم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ صیغہ امر کسی ایسے شخص کی طرف متوجہ کریں جس پر آپ کی اطاعت و فرما برداری سرے سے لازم نہیں ہے تو وہ صیغہ امر بجا آوری کا موجب نہیں ہوگا، یعنی اس کی وجہ سے اس کا آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنا قطعاً لازم نہیں ہوگا۔ جیسے آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ نے کسی عام آدمی سے یہ کہا کہ فلاں سامان مجھے لا کر کے دے دو، اب یہ اس کی مرضی ہے، وہ لائے نہ لائے، آپ کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی دباؤ نہیں ہوگا، اور اگر وہ نہیں بھی لاتا ہے تو اسے نافرمان بھی نہیں کہا جائے گا۔ اور جب آپ یہی صیغہ امر ایسے شخص کی طرف متوجہ کریں جس پر آپ کی اطاعت لازم اور ضروری ہے، مثلا وہ آپ کا خادم ہے، آپ کا غلام ہے، تو اب بجا آوری اس کے ذمہ یقینی طور پر لازم ہوگی۔ اب اگر یہ جان بوجھ کر کے آپ کا حکم نہیں مانتا ہے، آپ کے امر کو ترک کر دیتا ہے تو عقاب کا مستحق ہوتا ہے، عرفاً بھی اور شرعاً بھی۔ عرف میں بھی اسے کہا جائے گا کہ یہ نافرمان ہے، نافرمانی کر رہا ہے، اور شرعاً بھی تو مستحق عقاب ہوگا۔ تو اب اس بنیاد پر ہم نے یہ اچھی طرح سے جان لیا کہ بجا آوری کا لازم ہونا یہ عامر کی ولایت کے مقدار ہوتا ہے، جس قدر ولایت سخت ہوگی، شدید ہوگی، اسی طرح سے امر کی بجا آوری سخت ہوگی، اور جس قدر ولایت نہیں ہوگی اسی طرح بجا آوری بھی نہیں ہوگی۔ دیکھیے وَتَحْقِيقُهُ
انا لزوم الاعتمار انما یکون بقدر ولایت العامر، اور اس کی تحقیق یہ ہے کہ بجا آوری کا لازم ہونا یہ عامر کی ولایت کی مقدار ہوتا ہے مخاطب پر، یعنی مخاطب پر عامر کی ولایت کی مقدار ہوتا ہے۔ ولہذا اذا وجہتا صیغۃ الامر الی من لا یلزمہ طاعتک اصلا، اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ صیغہ امر کو اس شخص کی جانب پھیر دیں جس پر آپ کی اطاعت و فرما برداری سرے سے لازم نہیں ہے، لا یکون ذالک موجبا للاعتمار، تو آپ کا صیغہ امر کو اس کی طرف متوجہ کرنا یہ فرما برداری کو واجب کرنے والا نہیں ہوگا۔ وَإِذَا وَجَّهْتَهَا إِلَى مَنْ يَلْزَمُهُ طَاعَتُكَ مِنَ الْعَبِيدِ لَزِمَهُ الْاعْتِمَارُ لَا مَحَالَةَ، اور جب آپ صیغہ امر اس شخص کی جانب متوجہ کریں جس پر آپ کی اطاعت لازم ہے آپ کے غلاموں میں سے، مثلا لَزِمَهُ الْاعْتِمَار، تو اس پر بجا آوری کرنا، حکم ماننا لازم ہوگا یقینی طور پر۔ حتی لو ترکہ اختیارا، یہاں تک کہ اگر اس غلام نے اختیار سے حکم کو ترک کر دیا، یستحق العقابہ، تو عقاب کا مستحق ہوگا، عرفاً و شرعاً، عرف میں بھی اور شرع میں بھی لوگ بھی یہ سمجھیں گے کہ یہ نافرمان ہے، سزا کا مستحق ہے، اور از روئے شرع بھی وہ مستحق عقاب ہوگا۔ فعلی ھذا عرفنا ان لزوم الاعتمار بقدر ولایت العامر، تو اس بنیاد پر ہم نے پہچان لیا، یہ جو دو مثالیں اوپر ذکر کی گئیں، اس سے ہم نے پہچان لیا کہ لزوم اعتمار یعنی حکم ماننے کا لازم، حکم کی بجا آوری کا لازم ہونا یہ عامر کی ولایت کی مقدار ہوتا ہے۔ اذا ثبت ھذا فنقول، جب یہ ثابت ہو گیا یعنی لزوم اعتمار ولایت عامر کی مقدار ہے، تو اب ہم کہتے ہیں انا للہ تعالی ملکن کاملا فی کل جزء من اجزاء العالم، بے شک عالم کے اجزاء میں سے ہر جز میں اللہ تعالی کی کامل ملک ہے۔ وَلَهُ التصرف کیف ما شاء واراد، اور اس کے لیے تصرف کرنا ہے جس طرح سے اس نے چاہا اور ارادہ فرمایا، یعنی موجود کرنا چاہا موجود کیا، باقی رکھنا چاہا باقی رکھا، ختم کرنا چاہا تو ختم کر دیا، بدلنا چاہا تو بدل دیا۔ وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ مَنْ لَهُ الْمِلْكُ الْقَاصِرُ فِي الْعَبْدِ كَانَ تَرْكُ الْاعْتِمَارِ سَبَبًا لِلْعِقَابِ، اور جب یہ بات ثابت ہو چکی کہ وہ شخص جس کے لیے غلام میں ملک قاصر ہے، بجا آوری کا ترک کرنا عقاب کا سبب ہو جاتا ہے غلام کے حق میں، فما ظنک فی ترک امر من اوجدک، تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے اس ذات کے امر کو ترک کر دینے میں جس نے آپ کو عدم سے وجود بخشا ہے۔ وَأَدَرَّ عَلَيْكَ شَعَابِبَ النِّعَمِ، اور قسم قسم کی نعمتوں کا آپ پر فیضان فرمایا ہے، اس کی نافرمانی کرنا کس قدر عقاب کا سبب ہوگا یہ آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ عامر مخاطب پر عامر کی ولایت کی مقدار یہ بجا آوری کا لزوم ہوتا ہے۔ عامر جس قدر اہم ہوگا مخاطب سے، اسی قدر مخاطب پر بجا آوری لازم ہوگی، اور عامر جس طرح سے الگ ہوگا مخاطب پر اس کا اثر رسوخ نہیں ہوگا یا غلبہ نہیں ہوگا، ملکیت نہیں ہوگی، بجا آوری بھی لازم نہیں ہوگی۔ تو چونکہ اللہ رب العزت تمام لوگوں پر غالب ہے اور اس مالک ہے، خالق ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، اس کی ملکیت کامل ہے، لہذا اس کی جانب سے کوئی امر جب ہوگا بلا شبہ اس کی بجا آوری لازم اور ضروری ہوگی۔ ہاں کسی دلیل اور قرینے سے یہ معلوم ہو جائے یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے تو وہاں دوسرے معنی میں استعمال ہوگا، ورنہ امر مطلق وجوب کے لیے ہی ہوگا۔ یہ گفتگو ختم ہوئی، اب اس کے بعد انشاءاللہ دوسری فصل میں آپ اس بات کو پڑھیں گے کہ امر تکرار کا مقتضی ہے یا